بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم۔ معارف القرآن جلد سوم کے اہم اور خاص مواد۔ اکثر روایات کے تھرو سے سورہ مائدہ قرآن کی آخری صورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر عذبہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ یہ صورت نازل ہوئی یہاں تک کہ اونٹنی عاجز ہو کر بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر گئی۔ یہ سفر بظاہر حجۃ الوداع کا سفر تھا۔ اس صورت کا نام ایک سورہ عقود بھی ہے۔ عقود بمعنی عہود۔ عہود عین ایمان کا تقاضا ہے، یعنی عہد کو، زبان کو پورا کرنا۔ اس دنیا میں انسان سے اعلیٰ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ انسان کسی کی غذا نہیں بن سکتا۔ ہر انسان کو اس کام کی رغبت دے دی گئی ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ دینے ظالم کے، ساتھ دینے اور مظلوم پر ظلم کرنے میں ظالم کی مدد کرنے والے کو قیامت کے دن لوہے کے تابوت میں جمع کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اسلام شخصیت پرستی کا قائل ہی نہیں، اس لیے اصول اور مقاصد یادگاریں قائم کرنے کے اصول بنا دیا ہے۔ حج کے یہ جو افعال ہے، ان میں انسان کی نفسیاتی جذبات اور انسان کے طبعی تقاضوں کے قربانی اللہ کے رضا کے مقابلے میں کچلنے کے اصول کی یادگار ہے۔ اصول اتمم اور اکمل دین سے مراد رب جو ہے، مسلمان کسی دوسرے اصول اور قانون کے محتاج نہیں۔ اب جو مسلمان ہے یہ دوسرے قانون اور اصول کے محتاج ہے ہی نہیں۔ آیت میں دین نسبت مسلمانوں کی طرف اور نعمت کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے کیا گیا کہ اصول اور قانون کا ظہور مسلمانوں کے اعمال و افعال کے ذریعے ہوتا ہے جو امت کے افراد کرتے ہیں۔ نعمت کی تکمیل براہ راست حق کی جانب سے ہوتا ہے۔ غیبی مدد اور حفاظت کا سبب توکل اور تقوی ہے، مخصوص کسی شخصیت کا خاصہ نہیں، نہ کسی نبی نہ کسی صحابی۔ جس کے پاس توکل اور تقوی ہے، ان اصولوں کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد کا وعدہ ہے۔ کسب گناہ کی وجہ سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، سلف ہو جاتی ہے، خیر کی بات دل میں جمتی ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا آیات ہے بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یہ ایک شعر ہے، مجھے کو بے دل کر دے ایسا کون ہے، یاد مجھ کو انتم الاعلون ہے۔ بے دل انسان اعلیٰ نہیں بن سکتا۔ انسان کے اپنے اعضاء رب کے خفیہ ایجنٹ اور پولیس ہے۔ یہ ایک اہم شعر ہے جو میرے اپنی تخلیق ہے۔ مال و عقل، کام و قوت، وقت ہیں یہ سارے، فتنہ یہ تمام یہاں پر، نفع و نقصان نام پر سارے۔ سورہ انعام قرآن کی تاریخ میں، سورہ انعام میں قرآن جو ہے اس کی تاریخ، یہ جو قرآن تاریخ عالم اور عبرتوں کی کتاب ہے۔ یہ سورہ انعام کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ تاریخ عالم، انٹرنیشنل تاریخ ہے اور عبرتوں کی کتاب قرآن ہے۔ چشم بصیرت سے جس نے دیکھا قرآن کو تو ہزاروں واعظوں سے مؤثر ہے قرآن۔ دنیا بذات خود ایک بہترین کتاب اور وقت بہترین معلم ہے۔ قرآن کا ایک بڑا حصہ اسی لیے قصص اور تاریخ بیان کرتا ہے۔ آخرت کا عقیدہ انقلابی عقیدہ ہے جو انسان کی عمل کا رخ پھیر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کے مضامین تین عقائد کے گرد گھومتے ہیں۔ نمبر 1 توحید، رسالت اور آخرت۔ بحوالہ معارف القرآن جلد سیوم صفحہ نمبر 290 سورہ انعام۔ جہل علم کا متضاد ہے اور جہالت حلم اور وقار کے مقابل ہے اور متضاد ہے۔ ایمان آخرت سے انسان کے دل شرح صدر ہو جاتا ہے اور بے جا دنیا کی خواہشات سے گھبراتا ہے اور دل حق بات سمجھنے اور سوچنے میں لگ جاتا ہے اور بقا والی زندگی آخرت کے لیے تیاری میں لگ جاتا ہے۔ پھر دنیا بھی جنت بن جاتی ہے، کیونکہ جنتان میں تثنیہ ہے۔ تفسیر معارف القرآن جلد سوم صفحہ نمبر 449 کے حوالے سے یہ بات مستند ہے۔
دنیا کے ہر کام پر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس شخص کے لیے دنیا کا ہر کام، اور دنیا اس کے لیے جنت بن جاتی ہے اور دارالسلام متعین ہو جاتی ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے تفسیر مزاری سے فرمایا کہ بحولہ معارف القرآن جلد سیم صفحہ نمبر 456 کے حوالے سے میں یہ بات کہتا ہوں، سورۃ انعام کی آیات میں کی تفصیل میں اس نے لکھا ہے کہ ہندوؤں کے اوتار عموماً آدم علیہ السلام سے پہلے کے جنات میں سے جنات کے لیے بھیجے گئے رسول تھے جو جنات کی قوم سے تھے۔ ہندوؤں کی کتاب وید کی تاریخ ہزارہ سال پہلے کی بتلاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کو اوتار کہتے ہیں۔ مندروں میں ان کی جو مورتیاں ہیں وہ جنات کی شکل میں ہیں، کئی چہرے، کئی ہاتھ اور ہاتھی کے طرح سونڈ ہے جو انسانوں کی عام شکلوں سے مختلف ہے۔ شاید یہ جنات کے رسول یا ان کے نائب ہوں۔ سورہ اسراء میں اللہ نے رزق کے بیان میں اولاد کو رزق پر مقدم اس لیے کیا کہ رزق دینے کے مستحق پہلے وہ ضعیف اولاد اور بچے ہیں، انہی کی خاطر تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اسلام کا ہر حکم انسان کی جان بچانے کے لیے ہے۔ جمہور صحابہ اسلامی احکام کا عملی تفسیر ہے۔ قرآن میں جاء بالحسنۃ کی تفسیر میں عمل بالحسنۃ نہیں فرمایا گیا، جبکہ جاء فرمایا گیا کہ جو شخص عمل کی حفاظت کر کے موت تک حفاظت کر کے حسن اخلاق اور اچھی خوب پر قائم رہ کر پہنچائے نیک عمل کو، تب 10 گنا نیکی کا بدلہ، یعنی عمل کسی بدخوئی کی وجہ سے حبط نہ ہو جائے، یعنی تم اپنے صدقات احسان جتلا کر ضائع نہ کرے۔ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے۔ اسی طرح برے اعمال سے توبہ کر لی تو گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اب خلاصہ ہے یہ جو سورۃ اعراف کا، کیونکہ سورۃ انعام جو یہ 70,000 فرشتے لے کر آئے تھے۔ اب سورۃ اعراف آیات نمبر 6 معارف 3 صفحہ نمبر 517 صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں ہم سے پوچھا، تمام صحابہ سے، کہ تمام مسلمانوں سے کہ قیامت کے دن اللہ تم لوگوں سے پوچھے گا کہ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، تو تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا یک زبان ہو کر، ہم کہیں گے کہ پہنچایا ہے اور دین کا حق ادا کیا اور امت کی خیر خواہی بھی کی، اس طرح کہیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا اللہم اشہد، یا اللہ آپ گواہ ہے، فرما کر حکم دیا کہ غائبین تک دین پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے قیامت تک یہ جو سلسلہ، یہ جو دین کی تدریس کا سلسلہ، دعوت کا سلسلہ، تبلیغ کا سلسلہ، تصنیف کا سلسلہ چلتا رہا ہے۔ یہ جو آیات سورۃ اعراف کا آیات نمبر 6 فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ سے لے کر المرسلین تک کا تفسیر میں یہ بیان آیا ہے۔ والسلام۔